میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو ایک بار پھر مسیح خداوند میں سلام پہنچے۔ امید ہے ناظرین کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور صحت مند اور تندرست ہوں گے، اور اگر کوئی بھی پرابلم، کوئی بیماری ہے تو ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے دعا گو ہے کہ خدا آپ کو جلد از جلد آپ کی مشکلوں سے رہائی دے، آپ کو صحت اور تندرستی عطا کرے۔ سب سے پہلے پروگرام میں پاسٹر غزالہ شفیق کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سسٹر کہ آپ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو شاہانہ، اور تمام ساتھیوں کو یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں میرا سلام پہنچے۔ ناظرین، اس وقت یورپین یونین میں قرارداد پاس ہوئی ہے کہ پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ یہاں پر جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ آج کا پروگرام اسی کے تناظر میں ہے، اور یہ ایک بہت ہی اویئرنیس کے حوالے سے پروگرام ہے۔ بہت ساری زبردست باتیں آج ہم پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ مل کر سیکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ آج ہم جو کچھ بھی سیکھیں وہ اپنے حلقہ احباب میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنی فیملی میں ضرور ڈسکس کریں۔ تو سسٹر، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ جس بات کو میں نے یہاں پر بیان کیا ہے آپ اس کو پہلے تھوڑا سا بیان کریں، پھر اس کے بعد ہم وہی سوالات اور جوابات چلیں گے۔ جی شاہانہ، ابھی جو یورپین یونین ہے وہاں پر ایک قرارداد پیش کی گئی کہ پاکستان میں جو بسنے والے غیر مسلم شہری ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا، جس کی بنیاد پر یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں، اور یہ جو قرارداد ہے بڑی وسیع میجورٹی کے ساتھ اسے قبول کیا گیا، اور صرف 6 ووٹ جو ہیں وہ اس کی مخالفت میں آئے۔ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک شور واویلا مچا ہوا ہے پاکستان میں بھی، اور پاکستان سے باہر بسنے والے جو مسیحی ہیں وہ بھی۔ تو اس کو بڑا ہمیں دھیان سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف سے تو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یورپین یونین اگر پاکستان پر پابندیاں لگا دے گی تو بڑے حالات سدھر جائیں گے، پاکستان میں غیر مسلم شہریوں کے حالات سدھر جائیں گے، جبکہ ہم جو پاکستان میں بستے ہیں مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال تو ویسے ہی کرونا سے تباہی کی طرف پہنچی ہوئی ہے، اور اگر دوسرے ممالک اس پر پابندیاں عائد کر دیتے ہیں تو ہمارا جو معاشیات ہے، جو ہماری تجارت ہے، جو ہمارا لوگوں کا روز برا کا جینا یا ضروریات پورا کرنا، یہ پہلے ہی بہت مشکل کا شکار ہے، اور یہاں پر اور پابندیاں لگ جائیں پاکستان پر، اور جو اس کے ذرائع آمدن ہے وہ محدود کر دیا جائیں، تو اس سے میرا خیال ہے افیکٹ تو پھر زیادہ مائنورٹیز ہی بالکل بالکل۔ تو چیزوں کو ہمیں بھی بہت عقل مندی سے سمجھنا ہے کہ اگر پاکستان پر پاکستان کے اندر مائنورٹیز جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، جیسا کہ یورپین یونین میں قرارداد پیش کی گئی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اچھا سلوک ہو رہا ہے، بالکل وہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں پر جو دوسرے عقائد کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ مذہبی تعصب برتا جاتا ہے، لیکن اس سارے کی روشنی میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بھی تو دیکھنا ہے نا، کہ ہم بینگ پاکستانی ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہم جب باتوں کو بیان کرتے ہیں کس طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور ہمیں کیا کہنا چاہیے، کہاں وضاحت کی ضرورت ہے، اور کہاں پر ہمیں اپنے جو رپورٹنگ ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سسٹر، بھی آپ نے جس طرح سے بات کی کہ ہم سب پاکستانی ہیں، مگر جب بات آتی ہے مردم شماری کی، سینسس کی بات ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے مائنورٹیز کو بالکل الگ سے ناپا تولا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی پلیز آپ ضرور بتائیں۔ شاہانہ، میں نے ابھی کہا کہ ہمیں اپنا بھی دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور کس طریقے سے حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کا سوال اور آیا ہے کہ بھی ہم پاکستانی ہیں، نو ڈاؤٹ ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارا جو شناختی کارڈ ہے اس پہ ہمیں پاکستانی ہی دکھایا جاتا ہے، اس میں کوئی مذہب کی جو شک جو ہے بظاہراً اس کے اوپر نہیں لکھی جاتی،
ہاں پاسپورٹ کے اوپر لکھی جاتی ہے، کرسچن اور مسلم اور ہندو جو بھی اس کا ریلیجن ہے پاسپورٹ پہ مینشن ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا نیشنل آئی ڈی کارڈ یا ہمارا شناختی کارڈ ہے اس کے اوپر ویزیبل نہیں ہوتا. ڈیٹا کے اندر تو فیڈ ہوتا ہے لیکن اوپر ویزیبل نہیں ہوتا شناختی کارڈ کے اوپر کہیں بھی کہ آپ کرسچن ہیں یا ہندو ہیں. وہ وہاں پر آپ ایک پاکستانی شہری ہیں. لیکن آپ کا سوال ہے کہ مردم شماری کی بات کی آپ نے، کہ مردم شماری میں ہمیں کیوں الگ ناپا تولا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر ملک میں بہت سی قومیں بستی ہیں اور ان کے مختلف نظریات بھی ہوتے ہیں، ان کے عقائد بھی ہوتے ہیں، اور ہر ملک کا جو آئین ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جو باسی ہیں یا اپنے شہری ہیں یا اپنے ریاست کے لوگوں کو ان کے جو ضروریات ہیں اس کے موافق سہولتیں مہیا کی جائیں. اچھا، ضروریات صرف یہی نہیں ہے کہ ہماری سماجی ضروریات ہیں یا معاشی ضروریات ہیں یا سیاسی ضروریات ہیں، ہماری یہ ساری ضروریات کے ساتھ ساتھ ہماری مذہبی ضروریات بھی ہیں. تو مذہب کی بنیاد پر اس وجہ سے جو مردم شماری ہے کہ یہ اس کو مذہب کی بنیاد پہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ مختلف گروہ جو ہیں اس کی بنیاد پر، کیونکہ یقیناً عقائد کے لحاظ سے بھی ہم مختلف ہیں، اور اگر ہماری تعداد کا تعین نہیں ہوگا تو ہم کیسے اپنے مذہبی جو ہماری ڈیمانڈز ہوں گی یا مذہبی ہماری یا شرعی یا ہمارے جو عقائد ہیں اس پر آبزرو کرنے کے لیے یا اس پر چلنے کے لیے ہمیں جن فیسلٹیز کی ضرورت ہے، مثلاً ہر جگہ پہ ہمیں چرچ بھی چاہیے، ٹھیک ہے، پھر ہمیں قبرستان بھی چاہیے کیونکہ ہماری ریچولز بالکل فرق ہیں جب دفنانے کی بات ہے، پھر ہمیں شادی کے لیے ہم نے تو چرچ کے اندر شادی کرنی ہے، پھر کمیونٹی سینٹر بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے مردم شماری میں جو مختلف قومیں بس رہی ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں، تو اس کا آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کو ان کے ہر طرح کے حقوق، سیاسی، سماجی، معاشی اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی جو حقوق ہیں ان کے وہ بھی انہیں دیے جا سکیں. اس وجہ سے مردم شماری میں ہر فرقے کو، چاہے وہ بہت چھوٹی تعداد میں کیوں نہ ہو، لیکن اس کی شناخت الگ برقرار رکھی جاتی ہے. تھینک یو سسٹر. میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس بات کی بھی وضاحت کریں کہ پاکستان کی آبادی ہے کتنی اور یہاں پر جو نان مسلم ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، یہ بھی ضرور آپ پلیز بتائیں. ہاں جی، یہ تو ہمیں بہت ہی زیادہ جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے اور یہاں پر جو دوسرے عقائد کو ماننے والے لوگ کتنے ہیں، اور بالخصوص ہمیں کرسچن آبادی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی آبادی اس وقت 20 کروڑ سے اوپر جا چکی ہے، اور اس 20 کروڑ کی آبادی میں دوسری جو عقائد کو یا دوسرے جو مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان میں کرسچن، اس میں ہندو، اس میں بدھ مت، اس میں پارسی، اس میں سکھ، اس میں احمدی، یہ سارے لوگ شامل ہیں. تقریباً 96% جو ہیں یہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے، اور اس کے بعد جو مختلف عقائد، جیسے اس کے بعد جو رجسٹرڈ ہے وہ دوسرے نمبر پر ہندو لوگ ہیں، تیسرے نمبر پر کرسچنز کی آبادی آتی ہے، اور اس کے بعد پھر احمدی ہیں، پھر سکھ اور پارسی اور بدھ مت، اور پھر جوئش بھی، سارے پھر چھوٹی تعداد میں چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے مختلف جو عقائد کی بنیاد پر جو آبادی کی تقسیم ہے، آبادی کا شمار ہے، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی اعداد و شمار پر یا اسی مردم شماری پر آپ کو آپ کے حقوق ملتے ہیں. آپ کی معاشی خوشحالی بھی اس مردم شماری سے جڑی ہوئی ہے. مثلاً پانی کی تقسیم ہے یا وسائل کی تقسیم ہے، وہ آبادی کے لحاظ سے صوبوں کو ملتی. پاکستان ایک ملک ہے، اس کے ابھی جو ہیں وہ 5 صوبے، پہلے تو ہم 4 صوبے مانتے تھے نا، صوبہ پنجاب، سندھ، سرحد بلوچستان، لیکن اب گلگت بلتستان
کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. تو اب 5 صوبے ہیں. تو اب وہ صوبوں میں جو وسائل کی تقسیم ہے، جو وفاق سے سارے صوبوں کو ملنے ہوتے ہیں، تو وہ یہ نہیں ہے کہ یہ بھی صوبہ ہے تو یہ بھی صوبہ ہے تو یہ بھی صوبہ ہے تو چلو سب کو ایکولی دے دو. نہیں، وہاں دیکھا جاتا ہے کہ کون سے صوبے کی آبادی کتنی ہے اور اس کے مطابق اس کو حقوق دیے جاتے ہیں، اس کو وسائل تقسیم کیے جاتے ہیں. اس وجہ سے بہت اہم یہ جو مردم شماری یا گنتی ہے انسان کی، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی ٹھیک مردم شماری نہیں کرواتے تو اس کا مطلب آپ اپنے ٹھیک حقوق بھی اور وسائل بھی لینے کے قابل نہیں رہتے. یہاں پر سسٹر جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ اگر آپ اپنی ذمہ داری بہتر طور پر نہیں ادا کر پاتے تو آپ نہیں اس تمام فیسلٹیز کو اچیو کر سکتے، تو میں چاہوں گی آپ ضرور بتائیں کہ اسی طرح سے پاکستانی شہری جو ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں، ہم کرسچن بھی ہیں اور ہم پاکستانی بھی ہیں. یہ ہمیں جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم صرف کرسچن نہیں ہیں. بالکل، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم صرف کرسچن نہیں ہیں، ہم کرسچن بھی ہیں اور ہم پاکستانی بھی ہیں. اور بائبل تو بار بار اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ ہمیں حکومتوں کے تابع رہنا ہے. بالکل، حکومتوں، یہاں تک کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس کو خراج دینا اس کو خراج دو، یعنی جس کو ٹیکس دینا اس کو ٹیکس دو. بائبل یہ نہیں کہتی کہ جو آپ سماج میں یا معاشرے میں رہتے، جو آپ کی ذمہ داریاں، آپ اس سے بری الذمہ ہیں. بس آپ نے راست بازی کا لباس پہن لیا، اب آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. تو بینگ کرسچن، بینگ پاکستانی، ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے جو کہ ہم ادا نہیں کر رہے. یورپین یونین نے تو پابندیاں لگا دی، لیکن اس پابندیوں میں کیا کہیں ہمارا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ کیونکہ بہت شور مچایا جاتا ہے. بعض اوقات ہمارے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں یا جو ہمارے سیاسی رہنما، وہ باہر کے ملکوں میں جا کر کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں تو اقلیتیں بہت خوش ہیں، ان کے ساتھ برابری کا سلوک ہو رہا ہے. اور خاص طور پر جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی ڈسکریمنیشن نہیں دیکھی، ہم نے تو کبھی مذہبی تعصب نہیں دیکھا، ہمارے ساتھ تو بالکل صحیح سلوک ہوتا ہے. لیکن ایک چیز جو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھنا ہے، اور شاید جب یہ لوگ یا ہمارے مذہبی لیڈر بیان دیتے ہیں وہ یہ باریک سی بات ہے جس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. دیکھیں، پاکستان میں عبادت کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، آپ 100 لوگ کہیں اکٹھے ہو کے عبادت کر سکتے ہیں، آپ 1000 اکٹھے ہو کے بھی عبادت کر سکتے ہیں، آپ 1 لاکھ اکٹھے ہو کر بھی عبادت کر سکتے ہیں. عبادت سے نہیں وہ آپ کو روکتے. اس کی ثبوت یہ بھی ہے کہ جگہ جگہ گلی گلی میں چرچ کھلے ہوئے ہیں. اس کا مطلب عبادت کی آپ کو پریشانی نہیں ہے، آپ کی ذاتی عبادت کی. آپ گراؤنڈ میں بھی کر سکتے ہیں، آپ اسٹیڈیم میں بھی کر سکتے ہیں، آپ محلے میں بھی کر سکتے ہیں، آپ روڈ پہ، کھیت پہ، گلی میں کہیں بھی کھڑے ہو کے بائبل پڑھ سکتے ہیں. جو چیز ہمیں ڈیفائن کرنا نہیں آتا شاید ہمارے لوگوں کو، وہ ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے کروسیڈ کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو 10 15 لاکھ اکٹھے ہو کر عبادت کرواتے ہیں. بھئی وہ آپ عبادت کرواتے ہیں، عبادت پہ پابندی نہیں ہے، عبادت آپ کو کرنے دی جاتی ہے. مسئلہ یہ کہ آپ کی جو معاشیات ہے، سماجیات ہے، آپ کی سیاسیات ہے، اس پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. کیونکہ آپ بہت اچھے عبادت گزار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے، آپ اپنے بچوں کو اچھا گھر نہیں بنا کے دے سکتے، آپ اپنے بچوں کو اچھی صحت نہیں دے سکتے. تو جب اگر آپ کی سماجیات، سیاسیات اور معاشیات کو تباہ کر دیا جاتا ہے، سماجیات کو تباہ کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہاں پر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ اس کے لیے جو آپ نے کہا تھا ذمہ دار شہری ہمیں بننا ہے، یا میں نے ہی آپ سے شاید بات کرتے ہوئے کہا تھا، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم خود بھی اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں.
اگلے پروگرام میں جاؤں گی اس کے ہمارا جو پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے، جو الیکشن کا نظام ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن ابھی ہماری بات ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے ہم ان حالات کو کیسے بدل سکتے ہیں. اب دیکھیں پاکستان میں اس وقت ہمیں نظر تو آتا ہے کہ کرسچنز بہت زیادہ ہیں، بہت بڑی تعداد میں کرسچنز کسی بھی شہر میں چلے جائیں. لیکن اگر آپ اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو اعداد و شمار تو بہت مایوس کن ہے. 2017 کا سینسس لے لیں، اس کے مطابق تو ہماری آبادی جو ہے وہ 26 لاکھ تک پہنچتی ہے. اور اگر ہندوؤں کی آبادی دیکھی جائے تو وہ 70 لاکھ، بلکہ وہ تو شاید ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ 2019 میں تک یہ 80 لاکھ تک جا پہنچی ہے. یعنی فرسٹ لارجسٹ جو کمیونٹی ہے یا مائنورٹی ہے وہ اب ہندو گنے جاتے ہیں، اور ہم اس پہ 3rd نمبر پہ چلے گئے. پہلے مسلمان، پھر ہندو، پھر 3rd نمبر پہ کرسچن. اور وہ کیسے ہمارے اعداد و شمار پتہ چلتے ہیں؟ یہی مردم شمار. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر پچھلے سالوں میں چلے جائیں کراچی کی، کیونکہ ہم سندھ میں ہیں تو میں سندھ کی بات کروں گی. سندھ میں ہمارے جو ایم پی اے ہوتے تھے صوبائی اسمبلی کے، وہ 7 ممبر ہمارے کرسچن ہوتے تھے اور 1 یا 2 ہندو ہوتے تھے. لیکن اب کیا ہے؟ اب 2021 میں ہمارا 1 صرف کرسچن ممبر ہے اور باقی 7 کیا ہندو ممبرز ہیں. وہ کہاں پر ہم نے مار کھائی کہ یہ جو مردم شماری میں ہم نے غیر ذمہ داری دکھائی، کیونکہ ہماری تعداد ہی اگر ہم 26 لاکھ ہیں اور وہ 70 لاکھ ہے تو ان کو 70 لاکھ کے مطابق نمائندگی ملے گی. بالکل. اور ہمیں ابھی وہ نمائندگی، اس کو ڈسکس ہم الیکشن والے حصے میں کریں گے. لیکن ابھی میں صرف جنرل بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ان کے 7 نمائندے بیٹھے ہیں، ہمارا 1 نمائندہ بیٹھا ہے، تو ہماری تعداد بہت کم ہے. میں تو آپ سب سے بھی کہوں گی کہ ہندو کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پیدا ہوتے ہی اس کو رجسٹرڈ کرواتا ہے نادرا میں، اس کی پیدائش کو رجسٹرڈ کرواتا ہے، اس کا بے فارم بنواتا ہے، اس کا پیدائش سرٹیفکیٹ بناتا ہے. اور ہمارے ہاں کرسچنز کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم 1000-2000 کی مٹھائی لے کر چرچ میں جاتے ہیں، شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں، سب مل کے مٹھائیاں کھاتے ہیں، ہیلیلویا کے نعرے لگتے ہیں، مبارک دی جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری سے فارغ. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہمیں چرچ بھی اس بارے میں آگاہ نہیں کرتا کہ چرچ کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا، جو بیپٹزم سرٹیفکیٹ ہے، وہ آپ کو صرف آپ کی چرچ کی شناخت دیتا ہے، آپ کو آپ کی مذہبی شناخت دیتا ہے، آپ کو آپ کی سیاسی شناخت نہیں دے رہا، آپ کو آپ کی قومی شناخت نہیں دے رہا. بالکل. وہ چرچ کے اندر جو آپ کو فیسلٹیز چاہیے، یعنی آپ نے شادی کروانی ہے، آپ کو بچے کی برتھ ڈے کروانی ہے، کوئی بھی فنکشن کروانا ہے، اس کے لیے چرچ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. بچے کی شادی ہے، جنازہ ہے، جو ریچولز ہیں، جو سیکرامنٹس ہیں، وہ آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں اس سرٹیفکیٹ سے. اور آپ اگر اپنے بچے کو صرف چرچ کا بیپٹزم سرٹیفکیٹ لے کر مطمئن ہو جاتے ہیں، پہلے ضرور جو چرچ کا بیپٹزم سرٹیفکیٹ اسے اسکولوں میں کنسیڈر کر لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اسے ایز اے پیدائش کا سرٹیفکیٹ مان لیا جاتا تھا. لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اب اسکول بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اسکول بھی اب کمپیوٹرائز زمانہ ہے اور بہت چیزوں کی جانچ پرکھ ہوتی ہے. اب اسکول بھی نادرا کا بے فارم مانگتے ہیں، اسکول بھی نادرا کا برتھ سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں. اور ہمارے ہاں میں کہوں گی کہ شاید جو کرسچن آبادی ہے نا، اس میں 90% جو کرسچنز ہیں ان کے پاس یہ اپنے کاغذات نہیں ہیں. وہ بس مٹھائی کھلا کے شکر گزاری کی دعا کر کے وہ آرام سے سو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ
جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا بے فارم بنوائیں. بے فارم مسٹ ہو گیا اب بالکل اسکولوں میں ایڈمیشن کے لیے. نہ صرف اسکولوں میں ایڈمیشن کے لیے, اگر آپ نے ہائر ایجوکیشن میں جانا ہے, آپ نے فردر اپنے آپ کو ریسرچ اس میں ڈالنا ہے, کسی میں بھی, یعنی بے فارم اتنا اہم آپ کا ڈاکومنٹ ہے آپ کی شناخت کے لیے, آپ کی قومی پہچان کے لیے. بے فارم دا موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ, کیونکہ بے فارم میں آپ کے سارے بچوں کا اندراج ہوتا ہے. اچھا کئی لوگ میں نے دیکھا, اچھا بے فارم بنا لیں گے, 2 بچوں کا اندراج کروا لیا, باقیوں کا پتہ ہی نہیں. بچے 8 پیدا کیے ہوئے اور اندراج کتنوں کا کروایا؟ 2 کا کروایا. اور اس کے بعد کئی میں نے ایسے کیس بھی دیکھے جہاں پر برتھ سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں, پیدائش کا سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں, لیکن اگر آپ کا بے فارم نہیں ہے نا تو وہ برتھ سرٹیفکیٹ بھی اس بچے کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. بالکل, کیونکہ وہ کہیں گے آپ کا تو بے فارم میں تو آپ کا نام ہی نہیں ہے. آپ کے اگر ماں باپ یہی ہیں تو انہوں نے بے فارم میں آپ کو کیوں نہیں شامل کروایا؟ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہماری ہے وہ ابھی اس وقت ہے بے فارم, برتھ سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے, میں بلکہ سارے ڈاکومنٹس جو چاہیے میں وہ ترتیب سے آپ کو لکھ کر دے دوں گی, اس کو اسکرین پہ بھی ضرور دکھائیے گا. ٹھیک ہے, ہمارا بے فارم بننا چاہیے, ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ بننا چاہیے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں. لوگوں کو اس کی سمجھ بھی نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ وہ شاید سمجھیں گے کہ یہ کیوں اتنا رپیٹ کر رہی ہیں. میں نے ابھی 2 دن پہلے ایک بہت بڑے خواتین کے اجتماع سے خطاب کیا. 600-700 وہاں پر خواتین تھیں. یہ ساری چیزیں اس پہ تھی, نوجوانوں کا کردار معاشرے میں اور چرچ میں, اس پر میری بات چیت تھی. تو وہاں پر میں نے یہ بات جب کی تو بعد میں پادری صاحب بھی, اس چرچ کے پاسٹر میرے پاس آئے. وہ آ کر مجھے کہتے کہ کل میں نے بیپٹزم دیا 5 لڑکوں کو, اور ان میں سے کسی کا بے فارم اور برتھ سرٹیفکیٹ نہیں تھا. ان کو اپنی پیدائش کا نہیں پتا تھا, اور انہوں نے اندازے سے ان کے عمروں کا اندراج کیا. اچھا 5 وہ پاسٹر جی نے مجھے بتایا, 5 لوگوں کا پاسٹر جی نے بتایا. اس کے بعد ایک خاندان آ گیا, کہتا ہم 8 بہن بھائی ہیں, ہم میں سے کسی کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. اچھا اب یہ بات ہو رہی تھی, ایک بزرگہ آ گئی, کہنے لگی میرا شناختی کارڈ نہیں آج تک بنا, میرا نہیں بنا, اس کی وجہ سے میرے بچوں کا نہیں بن سکا. اب مجھے بتائیں, ایک طرف ہم روتے ہیں ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے, ہمیں ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے, ہمیں جو عزت ملنی چاہیے بطور پاکستانی وہ ہمیں نہیں ملتی. تو اس عزت کو لینے کے ہم لائق ہیں؟ کیا ہم ذمہ دار پاکستانی شہری ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کے شناختی کارڈ بنواتے ہیں؟ یہ تو میں بیسک چیزیں بتا رہی ہوں. اچھا جب آپ کے پاس بیسک چیزیں نہیں ہیں, آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنتا. بالکل, آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنتا, آپ نے ووٹ نہیں رجسٹرڈ کروایا ہوتا. میں 600 1000 لوگ آگے بیٹھے ہوتے, ان میں سے کھڑا کر کے پوچھتی ہوں, 2 چیزیں میں ضرور پوچھتی ہوں. ایک بائبل پڑھی ہے, پوری بائبل, اس میں بھی یہی ہوتا ہے 15 لوگ یا 10 لوگوں نے بائبل پوری پڑھی ہوتی. اس کے بعد میں پوچھتی ہوں ووٹ کبھی ڈالا ہے؟ اس میں 5 لوگ ہوں گے یا 10 لوگ ہوں گے, 15 لوگ ہوں گے, ووٹ ہی نہیں کبھی ڈالا. تو ووٹ کیسے ڈالیں گے؟ کیونکہ ووٹ بنا نہیں ہوتا. اب جب آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا, ہندو ہم سے اتنا آگے چلے گئے ہیں آبادی کے لحاظ سے. ہم صرف چرچ میں اپنے گروہ دیکھ کر نا اور بڑی بڑی عبادتیں دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں, لیکن حقیقت ہماری کیا ہے؟ رجسٹرڈ ہم کتنے ہیں؟ میں آپ کو آپ کے رجسٹرڈ ووٹرز بتاؤں کتنے ہیں. دنیا ذرا سن لے, پاکستان میں اس وقت جو رجسٹرڈ غیر مسلم شہری, یعنی جس میں ہندو بھی ہیں, جس میں سکھ بھی ہے, پارسی بھی ہے, احمدی بھی ہیں, ان کی بات بتا رہی ہوں. ٹوٹل 20 کروڑ سے زیادہ کی آبادی, 21 کروڑ تک پہنچ چکی آبادی. جو ہمارے رجسٹرڈ ووٹرڈ ہیں غیر مسلم لوگوں کے, وہ 77,48,988 یعنی 77,48,988
غیر مسلم شہری ہیں جو کہ مردم شماری کے مطابق جو ہم نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا ہے. اور پھر 29 مارچ 2018 کے الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق ہمارے جو 36 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں، ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹر جو ہے نا غیر مسلم لوگوں کے، وہ 36 لاکھ ہیں. ان 36 لاکھ میں سے جو 77,288 ہندو ووٹرز ہیں اور جو کرسچن ووٹرز ہیں وہ 16,38,748 ہیں. باقی پھر 2,15,000 احمدی ہیں، پھر 2 لاکھ سکھ اور پارسی، پھر بدھ ووٹرز 15,000 ہیں، پھر اسی طریقے سے تھوڑے سے وہ بھی ہیں ہندو ووٹرز بھی. اب جب ہم رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، ہم نے اپنے ووٹ ہی نہیں رجسٹرڈ کروائے، تو ہم حقوق کہاں سے لیں گے؟ جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا، اس ملک میں ہر چیز آپ کو چھین کے لینا پڑتی ہے. آپ صرف عبادت خوشی سے کر کے آپ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، تو غلامی کا جوا تو ہم نے خود پہنا ہوا ہے. کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو قومی دھارے میں شامل ہی نہیں کرتے، ہم اپنے شناختی کارڈ نہیں بناتے، ہم اپنا ووٹ رجسٹرڈ نہیں کرواتے، ہم اپنا ڈومیسائل نہیں بناتے، ہم اپنا PRC پرماننٹ ریزیڈنس سرٹیفکیٹ نہیں بناتے. پھر آج کل تو بہت اہم فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یہ سارے وہ ڈاکومنٹس ہیں جو ہر ذمہ دار پاکستانی کے پاس ہونے چاہیے. بالکل. اور آپ کرسچنز کا حال دیکھ لیں، کچھ پتہ نہیں. ہماری آبادی دن بدن گھٹتی جا رہی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہ اپنے بچوں کی پیدائش کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں، نہ ہمارے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کے ووٹ رجسٹرڈ کرواتے ہیں. اور اگر کسی کا ووٹ رجسٹرڈ بھی ہے، اور بھی ایک المیہ جو پلیز جو لوگ سن رہے ہیں وہ ضرور اس پہ غور کریں کہ 35 سال سے وہ کراچی میں آئے ہوئے ہیں، یعنی گاؤں کو چھوڑ کر وہ بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں. لاہور میں بسے ہوئے ہیں، کوئٹہ میں بسے ہوئے ہیں، بڑے شہروں میں بسے ہوئے ہیں، حیدرآباد میں بسے ہوئے ہیں. آئے کہاں سے؟ گاؤں سے اٹھے. ٹھیک ہے، ہر کسی کا حق ہے آگے بڑھنے کا، لیکن ووٹ کہاں رجسٹرڈ ہے؟ اسی گاؤں میں رجسٹرڈ ہے. اسی وجہ سے یہاں ڈالتے نہیں ہیں اور وہاں جا کے ڈالتے نہیں ہیں. ہاں جی. تھینک یو سسٹر. آج تو مجھے بیچ میں بولنے کا بالکل بھی موقع نہیں ملا، کیونکہ میں بولنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، کیونکہ اتنی زبردست باتیں اور اتنی میں کہوں گی کہ ہماری خامیاں ہمارے سامنے آ رہی تھیں، ہم اپنی کمزوریوں کو سن رہے تھے. یقیناً میں تو ساری باتوں کو اپنے اوپر لے کر سمجھنے کی اور اس کو آگے ایک اچھی طریقے سے کرنے کا سوچ رہی تھی. تو یقیناً میرے ناظرین بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے کہ ان میں سے ہمارے اندر کون کون سی خامیاں ہیں یا ہمارے اور فیملی ممبرس میں کون کون سی پرابلمس ہیں. تو پلیز اس پروگرام کو سن کر انسنا نہ کیجیے، اور اگر آپ نے سن لیا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں. جہاں رہیں خوش رہیں اور اپنی ذمہ داریاں ایک اچھے شہری کی طرح ضرور پوری کرنے کی کوشش کریں. پھر ملیں گے اسی پروگرام کو اگلے پروگرام میں کنٹینیو کرتے ہوئے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.